الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج کا ہمارا موضوع ہے وضو کے مکروہات اور نواقض وضو۔ مکروہات کسے کہا جاتا ہے اور نواقض وضو کسے کہا جاتا ہے؟ مکروہات وہ چیزیں ہیں جن سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے، اور نواقض وضو وہ ہے جس سے وضو بالکل ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے وضو کے مکروہات، تو وہ 6 ہیں جن چیزوں سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ وہ 6 ہیں، ان میں سب سے پہلے ہے ناپاک جگہ پہ وضو کرنا۔ جب وضو کریں تو وہ جگہ پاک ہونا چاہیے، ناپاک جگہ وضو نہیں ہوگا، مکروہ ہے۔ اور نمبر 2 پر ہے سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ سیدھا ہاتھ ہے، اس سے ناک صاف کرنا مکروہ ہے۔ الٹے ہاتھ سے ناک صاف کرنی چاہیے، سیدھے ہاتھ سے ناک نہیں صاف کرنی چاہیے کیونکہ مکروہ ہے۔ اور نمبر 3 پر ہے پانی ضائع کرنا۔ بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، وضو کرتے ہوئے ٹوٹی کھول دیتے ہیں اور پانی بہہ رہا ہوتا ہے، اور یہ اسراف میں بھی آتا ہے اور وضو کے مکروہات میں بھی آتا ہے۔ تو احتیاط کرنے چاہیے کہ جب وضو کریں تو پانی کم کھولیں، اور جب مسح کریں یا پاؤں دھوئیں تو اس کے درمیان میں ٹوٹی کو بند کر دینا چاہیے، کیونکہ ایک تو وضو مکروہ ہو جائے گا اور دوسرا اسراف میں بھی آئے گا، پانی ضائع ہو رہا ہے۔ اور نمبر 4 پر ہے وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں کرنا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب وضو کرتے ہیں تو آپس میں گپ شپ لگاتے ہیں، دنیا کی باتیں کرتے ہیں یا کاروبار کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ وضو ایک سنت عمل ہے، اور پھر اس وضو سے آپ اتنا بڑا فریضہ ادا کر رہے ہیں تو اس میں آپ دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ بہت بری بات ہے۔ تو وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وضو مکروہ ہو جائے گا۔ نمبر 5 پر ہے خلاف سنت وضو کرنا۔ جب وضو کریں تو سنت کے مطابق وضو کریں، یہ نہ ہو کہ سنت کی مخالفت میں وضو کریں، کہ پہلے جو اعضاء دھونے تھے، جس ترتیب سے وضو کرنا تھا اس کا الٹ کر دیا، کہ سب سے پہلے نیت کرنا، پھر بسم اللہ پڑھنا، پھر 3 بار ہاتھ دھونا، پھر کلی کرنا، مسواک کرنا۔ تو یہ سنت عمل ہے، ترتیب سے وضو کرنا، اس ترتیب سے وضو کرنا ہے۔ اس کی مخالفت میں وضو کیا تو وضو مکروہ ہو جائے گا، کیونکہ بہت سارے احباب کیا نام ہے چہرہ دھو دیتے ہیں، پھر بعد میں بازو دھو دیتے ہیں، کلی نہیں کرتے، ہاتھ نہیں دھوتے، بسم اللہ نہیں پڑھتے، نیت نہیں کرتے۔ سنت کے مطابق وضو کرنا چاہیے۔ اور نمبر 6 پر ہے زور سے چپکے مارنا۔ بہت سارے لوگ وضو کرتے ہوئے ایسے زور سے پانی مارتے ہیں اور اس کے پانی کی چھینٹیں دوسروں پر جا کے لگتے ہیں، تو یہ غلط ہے اور وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ تو آرام سے وضو کرتے ہوئے پانی ڈالنا چاہیے تاکہ کپڑے بھی گیلے نہ ہوں اور دوسرے ساتھی کو تکلیف بھی نہ ہو، آرام سے وضو کرنا چاہیے۔ یہ 6 وضو کے مکروہات تھے جن سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ نواقض وضو تو وہ 8 ہے جن سے وضو بالکل ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ سرے سے وضو کیا جاتا ہے۔ تو ان میں سب سے پہلے ہے پاخانہ کرنا، بڑا پیشاب کرنا، جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اب وضو باقی نہیں رہتا ہے۔ اور نمبر 2 پر ہے پیشاب کرنا، چھوٹا پیشاب کرنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نمبر 3 پر ہے ہوا کا خارج ہو جانا۔ ہوا کا خارج ہو جانا، چاہے چھوٹی آواز ہو یا بڑی آواز ہو، وضو ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ وضو نیا کرنا پڑے گا آپ کو۔ اور نمبر 4 پر ہے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا۔ خون یا پیپ کا نکلنا اس طرح ہے جیسے جس جگہ پر آپ کا خون نکل رہا ہے، زخم ہے یا آپ کو چوٹ لگی تھی پہلے سے، یا اس جگہ سے پیپ نکل رہی ہے، تو جس جگہ پر چوٹ لگی ہے اس جگہ سے وہ خون نکل کر دوسری طرف بہہ جانا،
تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، پیپ ہو یا خون ہو۔ ہاں اگر آپ نے ٹیشو پیپر سے یا کسی چیز سے صاف کر دیا، وہ اس مقدار تھا کہ اگر اس کو صاف نہ کرتے تو وہ بہہ جاتا، تو آپ اندازہ کریں گے، لگائیں گے کہ کتنا خون تھا۔ اگر اس کو صاف نہ کرتا تو یہ بہہ جاتا، تو آپ نے فوراً صاف کر لیا، تو اب اندازے کے مطابق دیکھا جائے گا کہ یہ خون اگر صاف نہ کرتا تو یہ بہہ جاتا، تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر نہ بہتا، تھوڑا سا ہے، تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو نمبر 5 پر ہے منہ بھر کر قے کرنا، منہ بھر کر الٹیاں آ جانا۔ جس طرح الٹیاں کرتے ہیں بسا اوقات تھوڑی سی الٹیاں آ جاتی ہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور جب منہ بھر جائے گا اور آپ نے الٹیاں کر دی، جسے قے کہا جاتا ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، وضو نئے سرے سے کیا جائے گا۔ اور نمبر 6 پر ہے ٹیک لگا کر یا لیٹ کر سو جانا۔ بہت سارے احباب مسجد میں آ کر ٹیک لگا لیتے ہیں، یا تھوڑا سا اونگ آ جاتی ہے یا بالکل سو جاتے ہیں، تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یا لیٹ جانا، کہ بالکل زمین پر لیٹ گئے، کیونکہ اس سے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ جب اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں تو وضو ختم ہو جاتا ہے، وضو باقی نہیں رہتا ہے۔ اور نمبر 7 پر ہے نشے میں مست یا بے ہوش ہو جانا۔ ایسا نشہ کرنا جس سے انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہو، بے ہوش ہو جاتا ہو، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ اور نمبر 8 پر ہے رکوع اور سجدے والی نماز میں قہقہ مار کر ہنسنا۔ وہ نماز جس میں سجدہ ہو اور رکوع ہو، اس میں آپ اتنی اونچی آواز سے ہنس پڑے کہ آپ کے کانوں تک آواز پہنچ چکی ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں یہ صرف نماز وضو کے لیے حکم ہے، نماز کی حالت میں کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، رکوع اور سجدے والی نماز میں تھے، اور آپ نے ہنس لیا اتنی اونچی آواز سے کہ آپ نے خود سن لیا، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ کیونکہ جب وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ کی نماز تو ویسے بھی نہیں ہوئی، کیونکہ آپ کا وضو ختم ہو چکا ہے، آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ رکوع اور سجدے والی نماز میں قہقہ مار کر ہنسنا، تو ان چیزوں سے وضو ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔